کہتے ہیں کہ چند سلجھے ہوئے روشن نظر دوستوں کے ساتھ رہتے ہوئے میں یہ بھول گیا تھا کہ باہر کی دنیا اس قدر بدل چکی ہے کہ اب ایک بسکٹ کھانا آپ کی جان لے سکتا ہے۔ کل یوں ہوا کہ فیصل موور میں سفر کیا، بھوک لگی ہوئی تھی تو ٹرمینل سے گالا بسکٹ خریدے۔ وہاں ایک برانڈ ہے جو پاکستان میں۔ بس چل پڑی اور جب بھوک لگی تو پیکٹ کھول کر کھانے ہی لگا تھا کہ ساتھ بیٹھے ہوئے ایک شخص نے پیکٹ چھین لیا اور کہنے لگا، مسلمان ہو تو مسلمان بنو، سب کے سامنے فرانس کا بسکٹ کھا رہے ہو، کچھ تو عشق رسول کی لاج رکھو۔ یہ 3 جملے ہیں جو وہاں پر اسلام، مسلمان اور عشق رسول کی ڈیفینیشن پیش کر رہے ہیں اس وقت کے پاکستان میں۔ سوری، مسلمان ہو تو مسلمان بنو، سب کے سامنے فرانس کا بسکٹ کھا رہے ہو، کچھ تو عشق رسول کی لاج رکھو۔ یہ شخص جو یہ کہنے والا تھا، ان کا ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھا ہوا شخص، یہ شخص کچھ دیر پہلے فون پر کسی سے بات کرتے ہوئے اس کو بتا رہا تھا کہ اس کے مالک نے خوش ہو کر اسے انعام دیا ہے، بس کا ٹکٹ لے کر دیا ہے اور ٹرمینل تک کریم بائک کروا کے دی ہے۔ اسی شخص کو وہ یہ بھی بتا رہا تھا کہ اب کی بار کسی اچھے شخص کے ہاں گارڈ کی نوکری ملی ہے۔ اب یہ گارڈ کی نوکری سے آپ وہ جو خوشاب والا بینک کا گارڈ تھا نا، اس کے ساتھ اس کو جوڑ کے سمجھیں، جس نے بینک مینیجر کو دن دہاڑے بینک کھلتے ہی گولیاں مار کے موقع پہ ہلاک کر دیا تھا۔ اب کی بار کسی اچھے شخص کے ہاں گارڈ کی نوکری ملی ہے، انٹرنیٹ لگا ہوا ہے، سارا دن بیانات سنتا ہوں۔ بیانات سے مراد وہ مذہبی جو تقاریر ہوتی ہیں ان کی۔ بسکٹ ہاتھ میں لہرا کر یہ شخص اس قدر بلند آواز میں بات کر رہا تھا کہ ایک دم میرے ذہن نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ چلتی بس ہے، گارڈ کی اس کی نوکری ہے، مسلح تو یہ ہوتے ہی ہیں، اگر بندوق نہیں تو پسٹل ہوگا۔ ایک دم میرے ذہن نے کام کرنا چھوڑ دیا، وہ بار بار پوچھ رہا تھا، جواب دو جواب دو۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے اسے جواب دے دیا کہ اگر اس قدر پرہیزگار ہو تو بس میں کیوں سفر کر رہے ہو، گدھا گاڑی پر کرو۔ اور جواب دیتے ہی مجھے احساس ہوا کہ غلطی کر بیٹھا ہوں۔ خلاف توقع وہ آدمی خاموش ہو گیا، لیکن اس قدر تیز سانس لینے لگا کہ اس کی سانسوں کی آواز دوسری سیٹوں پر بھی سنائی دے رہی تھی۔ یہ خطرے کی گھنٹی تھی، یہ خطرے کی گھنٹی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر اس نے حملہ کر دیا تو بس میں بیٹھے لوگوں کی اکثریت اسی کے ساتھ ہوگی۔ میں نے یہ سوچ کر اسے انگیج کرنے کا سوچا تو اپنے پانی کی بوتل کھول کر اسے پیش کی۔ جذبات کو ٹھیس پہنچانے پر، یعنی جو اس کے مذہبی جذبات تھے عشق رسول کے، اس کو ٹھیس پہنچانے پر اس سے معذرت کی۔ بسکٹ سیٹ کے ساتھ لگی ٹوکری میں پھینک دیے۔ فون سے فیس بک کھول کر علماء و مشائخ کے علاوہ اہم شخصیات کے ساتھ اپنی تصاویر دکھائیں۔ اسے نہ صرف مسلمان بلکہ اس جیسا مسلمان ہونے کا یقین دلایا۔ یہ ہے جناب المیہ۔ وہاں اب مسلمان ہونے سے کام نہیں چل رہا، اسلام کافی نہیں ہے آپ کے لیے، اس جیسا مسلمان ہونا آپ کے لیے ضروری ہے۔ جو آپ کے اوپر حملہ کرنے کا سوچ رہا ہے، جس کی ذہن سازی کی گئی ہے اور جس کی ابھی بھی مسلسل ذہن سازی ہونے دی جا رہی ہے، اس جیسا مسلمان آپ کو بننا پڑے گا اگر آپ نے وہاں جان بچانی ہے اپنی تو۔ اسے نہ صرف مسلمان بلکہ اس جیسا مسلمان ہونے کا یقین دلایا۔ اس دوران جو لوگ اس کی ابتدائی چیخ و پکار سن چکے تھے وہ ہماری طرف دیکھتے رہے۔ ان میں سے کچھ اس خود سوختہ
اور اس خود ساختہ عشق رسول کے اشارے کے منتظر تھے، لیکن میں اسے انگیج کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں اس وقت تک اس کے دینی علم سے مستفید ہوتا رہا جب تک وہ تھک کر خاموش نہ ہو گیا۔ انہوں نے اس کو بولنے پہ مجبور کیا، اور وہ پھر اپنی وہ جو اس نے خرافات سیکھ رکھی تھیں دین کے نام پر، وہ شروع ہو گیا ہوگا ایک سرے سے لے کے۔ اور میں اس وقت تک اس کے دینی علم سے مستفید ہوتا رہا جب تک وہ تھک کر خاموش نہ ہو گیا، اور پھر سارا رستہ خاموشی سے بظاہر سکون سے گزر گیا۔ میں بظاہر خاموش تھا، لیکن مجھے اپنا اور اپنے جیسوں کا اس ملک میں وجود بالکل بے معنی اور بے وقت لگا۔ یہاں حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ آپ کے ایمان کی کسوٹی ایک بسکٹ کا پیکٹ ہے جو فرانس کے برانڈ سے تعلق رکھتا ہو۔ بسکٹ کا ایک پیکٹ، ایک بسکٹ آپ کے ایمان کی کسوٹی بن چکا ہے۔ آپ کی جان کی قیمت صرف ایک بسکٹ ہے۔ یہاں ان کا مراسلہ جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، اور اتفاق سے اسی ہفتے فرحت عباس شاہ صاحب کی نئی کتاب مزاحمت کریں گے ہم شائع ہوئی ہے وہاں پاکستان سے۔ تو اس میں جو ایک اس میں سے قطعہ ہے وہ اس صورتحال کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، تو میں وہ بھی پیش کر رہا ہوں کہ اس نے لوٹا ہمیں اوپر سے اشارہ لے کر، اس نے لوٹا ہمیں اوپر سے اشارہ لے کر، کبھی مسجد کبھی کعبے کا سہارا لے کر۔ اسے معلوم ہے چل جائے گا داؤ اس کا، اسے معلوم ہے چل جائے گا داؤ اس کا، میں بہل جاؤں گا مذہب کا غبارہ لے کر، میں بہل جاؤں گا مذہب کا غبارہ لے کر۔ یہ فرحت عباس شاہ کے اس قطعے کے ساتھ جو مراسلہ اور مضمون تھا وہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ گزارشات میں سے ایک ہے کہ جنہوں نے واقعہ لکھا ہے، مراسلہ بھیجا ہے، جمشید صاحب، ان کی گفتگو سے بھی آپ سمجھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور جو فرحت عباس نے فرحت عباس شاہ صاحب نے جو اپنے آخری مصرے میں بات کی ہے کہ میں بہل جاؤں گا مذہب کا غبارہ لے کر، اس مصرے میں بڑی بلاغت سے انہوں نے اس وقت جو مذہب کی صورتحال ہے وہ بھی واضح کر دی ہے۔ حقیقی مذہب کبھی بھی غبارہ نہیں ہوتا، حقیقی مذہب کبھی بھی پھونک مارنے سے پھولنے والی چیز نہیں ہوتا، اور حقیقی مذہب کبھی بھی بہلنے کی چیز نہیں ہوتا۔ سر جاتا ہے گام اولیں پر، وادی دل میں پاؤں دیکھ کے رکھ، ہے یہاں درد کی اگاس بہت۔